ہائے ہائے ہائے، ایسے تو کم ہی ہوں گے جو بیوی کے سامنے شیر کا اپوزٹ بن جائیں. ہو سکتا ہے اکثریت ہو، لیکن جب میں شیر جیسے چہرے دیکھ رہا ہوں، شیر ہی ہوں گے. وہ تو بالکل شیر درندہ بن گیا. روٹیاں نہیں لائی؟ کہا نہیں. غصے میں اس نے جا کے دوڑ کے اپنی تلوار اٹھائی. اسلحہ تو سارا سامنے رکھا تھا، تیار ہو کے جانا تھا. زیرہ بختر پہن کے تلوار اٹھا کے، سپاہی تھا بھائی، سپاہی تھا میدان جنگ کا. دوڑ کے تلوار اٹھا کے، میں تجھے جان سے مار دوں گا، میں بھوکا بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں مسئلہ یہ ہے روٹی کے ساتھ دوسرا مسئلہ پیدا ہوا. اتنی دیر تھی کہاں اور روٹیاں بھی نہیں لائی. اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. اس نے تلوار اٹھا کے چاہا کہ مارے. وہ دوڑی دالان میں تو تھی، سامنے دوسری تلوار دیوار پہ لٹکی، جلدی سے دوسری تلوار اٹھا لی. اس نے وار کیا، اس نے وار کو روکا. اس نے دوسرا وار کیا، اس نے پھر وار کو روکا، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے دونوں صحن میں آ گئے. اب وہ مارنا چاہتا ہے اس کو، اور یہ ہے کہ تلوار پہ وار روکتی ہے، اور زیر بھی نہیں ہو رہی، گرتی بھی نہیں، اور تلوار پہ اس کے تلوار کے وار کو روکے جاتی ہے. جھنکار پیدا ہوئی، یہاں تک کہ جب کافی دیر ہو گئی اور کسی طرح شوہر بیوی کو زیر نہ کر سکا، تلوار پھینک دی اور کہا، پسینہ پوچھ کے کہا، نیک بخت یہ تو بتا، ساری زندگی میرے ساتھ گزر گئی، یہ تلوار چلانا سیکھی کب؟ یہ کہاں سے سیکھا؟ ارے جیسے میدان جنگ میں ایک سپاہی تلوار نکال کے دفاع کرتا ہے، وہ اس طرح مجھ سے لڑ رہی ہے. یہ تلوار چلانا کہاں؟ کہ میں نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں. میں نے تو پہلی بار تلوار اٹھائی. کہ اٹھائی کیوں؟ کہ میں نے تھوڑی اٹھائی. جب تو نے تلوار کا وار کیا تو میری نگاہ تلوار پہ گئی، میرے ہاتھ نے اشارہ کیا، اٹھا. میں نے اٹھایا. میں نہیں چلا رہی تھی، یہ میں نہیں چلا رہی تھی، یہ میرے ذہن میں جو قاقا تھا وہ مجھے حکم دیتا تھا، یوں چلا. تلوار اٹھائی. کہ اٹھائی کیوں؟ کہ میں نے تھوڑی اٹھائی. جب تو نے تلوار کا وار کیا تو میری نگاہ تلوار پہ گئی، میرے ہاتھ نے اشارہ کیا، اٹھا. میں نے اٹھایا. میں نہیں چلا رہی تھی، یہ میں نہیں چلا رہی تھی، یہ میرے ذہن میں جو قاقا تھا وہ مجھے حکم دیتا تھا، یوں چلا، یوں چلا، یوں چلا. اب کون سمجھائے اس وقت کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے؟ اور اگر کوئی چیز فیڈ ہو جائے تو کمپیوٹر وہی کام کرے گا جو اس میں فیڈ ہو جائے. اس کے کمپیوٹر میں تلوار کے وار فیڈ ہو چکے تھے، ہاتھ وہی کام کرے گا جو یہاں فیڈ ہے. کمپیوٹر نہیں سمجھ میں آیا؟ یہی ہے کمپیوٹر کی تھیوری. اس نے کہا کہاں سیکھا؟ کہا سیکھا کیا؟ میں تو آٹا لے کے گئی تھی تنور پہ روٹیاں لگوانے، وہاں میں نے دیکھا دو سوار لڑتے تھے، میں نے آج تک لڑائی نہیں دیکھی تھی. ان کے وار ایسے تھے کہ ایک ایک بار میری نگاہ میں بستا گیا، اور جب میں نے تلوار دیکھی اور وہی وار دیکھا کہ میری طرف تلوار اٹھ رہی ہے تو میں نے دوڑ کے تلوار اٹھا لی. جو کچھ دیکھا تھا اسی طرح میرا ہاتھ چلنے لگا. کہ کدھر لڑتے ہیں وہ سوار؟ کہ چل، اگر وہ ہوں گے تو چل میرے ساتھ دیکھ. دونوں میاں بیوی آئے، دیکھا تو دونوں سوار لڑ رہے تھے. عورت نے کہا اسی حالت میں اول وقت میں نے دونوں کو دیکھا تھا، کوئی فرق اب تک میں نے نہیں پایا، نہ یہ تھک رہا ہے نہ وہ تھک رہا ہے. اب شوہر بھی حیرت سے لڑائی کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ صبح کاذب نمودار ہوئی. جیسے ہی سفید لکیر چاند کے قریب آئی، جس کے منہ پر امامہ تھا اس نے امامہ ہٹایا. کہا عباس بس، میں علی ہوں. میں علی ہوں. میں علی ہوں. آؤ عباس چلو نماز کی تیاری کریں. عباس آج مجھے یقین آ گیا کہ واقعی
عباس آج علی کو یقین آ گیا تمہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا اگر مقابل میں کوئی تلوار چلانے والا ہے۔ اطمینان تھا مگر زمانے کو دکھانا چاہتے تھے۔ واقعہ ہو جاتا باغ کے سناٹے میں، راوی کہاں سے آتا؟ قدرت نے راوی بھیجا تاکہ زمانے کو پتہ چلے باپ نے عباس کو تیار کیسے کیا کربلا کے لیے، اور صرف کربلا کے لیے نہیں، عباس کو تیار کیا حسن اور حسین کے لیے۔ کل اور پرسوں انشاءاللہ عرض کریں گے علی کی تیاری تو دیکھیے، اس لیے کہ جب صلح حسن ہوئی اور کاغذ لکھ کر آ گیا اور حسن نے شرائط اس پر لکھ دی اور کاغذ کو پھینک دیا اس کی طرف، مدائن کے میدان میں لوٹ ہوئی، امام حسن کا خیمہ جلا دیا گیا۔ وقت نہیں ورنہ یہ جزیات بھی بتا دیتا کہ جب مدائن کی جنگ چھڑی امام حسن تو جن جن کو کربلا میں لڑنا تھا امام حسن کبھی ان کو میدان جنگ میں لے کے نہیں جاتے تھے، یہ تھا تحفظ۔ آپ کو میں بتاؤں گا آنے والی تقریروں میں کہ علی اکبر اور محمد اور قاسم اور عباس کی اتنی حفاظت کی جاتی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی حفاظت ہوتی۔ علی نے حفاظت کی حسن اور حسین کی، حسین کی بے انتہا حفاظت ہوتی تھی۔ کیا حفاظت؟ یہ حفاظت لڑنے نہ پائیں، میدان میں جانے نہ پائیں، مالک اشتر دیکھتے رہنا کہیں حسین نکل نہ جائیں، کہیں تلوار نہ نکال لیں، نظر رہے۔ اس لیے بیٹا مانگا تھا کہ ایسا بیٹا مانگا جس کی نظر کسی وقت حسین سے نہ ہٹے۔ اس جملے کی کوئی قیمت آپ نہیں دے سکتے جو میں نے کہا، ایسا بیٹا مانگا جس کی نظر حسین سے نہ ہٹے۔ حسین کدھر گئے؟ حسین کی طرف کون آیا؟ ادھر سے کون گزرا؟ کون گزر گیا حسین کے قریب سے؟ صفین کی لڑائی میں 17-18 برس کے، اس وقت تک اپنی عمر کے 17 برس کے جوان عباس 30 جوانوں کو تیار کر چکے تھے ٹریننگ دے کے، جو حسین کا باڈی گارڈ دستہ کہلاتا تھا۔ تحفظ حسینی کا دستہ عباس نے بنایا تھا اور خود سردار تھا۔ جب حسین نکلنا چاہتے تو یہ 30 جوان اپنے گھوڑے پر حسین کے ادھر ادھر۔ کئی مناظر ہیں جو انشاءاللہ عرض کریں گے، ابھی ایک منظر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ مدائن عباس نہیں گئے، اور ہوا یہ کہ جب گفتگو ہوئی تو ایک کم بخت نے اپنی چھڑی کی نوک کو زہر میں بجھایا تھا اور بات کرتے کرتے اس چھڑی کی نوک کو امام حسن کے انگوٹھے پر رکھ کے زور سے دبایا۔ اتنا گہرا زخم ہوا اور چونکہ اس میں زہر تھا تڑپ گئے امام حسن۔ جس وقت مدینے لایا گیا امام حسن کو، جناب مختار کے والد امام حسن کو اپنے یہاں لے گئے کوفے، اور وہاں کوفے میں علاج ہوا اس زخم کا، اور جب ٹھیک ہو کر مدینے آئے اور یہ بات مدینے میں عام ہوئی، بس اتنا پوچھا عباس نے کسی صحابی حسن سے، نام معلوم ہے؟ نام معلوم ہے؟ 18 سال کے ہیں عباس اس وقت، کسی صحابی نے نام بتا دیا، بس عباس نکلے تیار ہو، زرہ بختر پہنا، سر پہ خود رکھا، کمر میں تلوار لگائی، مرتجس پہ سوار ہوئے، مڑ کے نہیں دیکھا پھر مدینے کو، اتنی تیز گھوڑا چلا کہ کوفے کے دارالامارہ کے دروازے پر جا کے عباس نے تنہا مرتجس کو روکا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، گزرنے والوں سے پوچھا فلاں شخص کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ اس وقت آپ کو فلاں بازار میں ملے گا۔
عباس نے رخ کیا، پہنچے، للکارا، آواز کی کہ تو نے میرے بھائی کو زخمی کیا، اگر دل میں حسرت ہے تو عباس پہ وار کر۔ سمجھ گیا، اس لیے کہ صفین میں عباس کو دیکھ چکا تھا، جسم لرزنے لگا، جان بچانے کے لیے تلوار نکال کے عباس پہ وار کیا۔ عباس نے وار کو رد کیا اور اب دوسرا وار عباس کا تھا، دور سر گرا، گھوڑے سے اترے، لاش کی طرف نہیں دیکھا، سر کو اٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوسرے ہاتھ میں تلوار، جس تیزی سے آئے تھے مدینے سے کوفے اتنی ہی تیزی سے واپس ہوئے اور آ کر امام حسن کے دروازے پہ گھوڑے کو روکا۔ دروازہ کھلا، عباس غیظ کے عالم میں بھائی کے سامنے آئے، آتے ہی امام حسن کے قدموں پہ سر ڈال دیا، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 18 سال کا جوان بھائی سر کو ڈال کے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا۔ پتہ ہے کیا کیا حسن نے؟ آپ کو پتہ ہے کیا کیا حسن؟ دوڑے، دوڑ کے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی اور ڈال کر پیشانی کو چوم کے کہنے لگے، عباس یوں ہی حسین کی نصرت کرو گے نا؟ ابھی مصائب پہ نہیں آیا، یوں ہی میرے بھائی حسین کی نصرت کرو گے نا؟ 2 قطرے عباس کے ٹپکے، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، پیار تھا کہ چھلکا پڑتا تھا۔ کیسے بتاؤں میں آپ کو، میں دل نکال کے آپ کو نہیں دکھا سکتا، جو موضوع ہے اس کے لیے مجھے پورا وقت چاہیے تھا لیکن نہیں ملا، لیکن موضوع آج ہی کامل ہو جائے گا، اس لیے کہ اب میری ہمت نہیں کہ میں اس کو پھر چھیڑوں کل کے لیے۔ مدینے جو حسن آئے، بنی امیہ نے اتنا عاجز کیا آپ کے امام کو کہ گھر سے نکلے، چاروں طرف سے ایسی باتیں ہوں کہ دل حسن کا چھلنی ہو جاتا۔ تاریخوں نے لکھا ہے، علماء نے، عرفاء نے، کہ 10 سال میں حسن کا جگر چھلنی ہو گیا صرف باتوں سے۔ 10 سال خون جگر پیا ہے حسن نے، وہ ٹکڑے بعد میں جگر کے ہوئے۔ چاروں طرف سے چھتوں پہ چڑھ کے بنی امیہ حسن کے گھر میں پتھر پھینکتے، واہ رے صبر حسن کا۔ اسی لیے مشہور ہے صبر حسن خلق حسن۔ اور جب بہت پریشان ہو جاتے، اس لمحے کے لیے یہ چند جملے آپ کو سنائے تھے، اس منزل تک آپ کے ذہن کو لانے۔ جب بہت پریشان ہو جاتے، حجرے سے نکل کے صدر دروازے پہ آتے، آواز دیتے، کون ہے باہر؟ آواز آتی، مولا میں ہوں قمبر۔ قمبر ذرا جلدی جاؤ، میرے عباس کو بلا۔ اسد تمہارے بھائی کی مجلس ہے نا؟ میں 2 بھائیوں کا حال سنا رہا ہوں، اولین و آخرین میں ایسی محبت نہیں ملے گی۔ حسین اور عباس کی محبت تو سنی ہے نا آپ نے، میں کچھ اور سنا رہا ہوں۔ ایک بھائی اور بھی تو ہے نا عباس کا، عباس کو بلا لو۔ قمبر کی آواز، بھائی بلاتے ہیں، اس طرح آتے عباس کہ جیسے